السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ دورہ علوم شرعیہ جو کہ بحرین کی وزارت مذہبی امور کے زیر نگرانی اور مرکز المناعی کے انڈر یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس کی آج دوسری کلاس دی جاتی ہے کہ جو عقیدہ منہج کے حوالے سے ہے۔ تو ہم اس کلاس میں آنے والوں کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مضمون کے حوالے سے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا درس ہے، کہ جس میں آپ کے سامنے آپ کو جو PDF فائل دی گئی ہے اس میں عقیدہ منہج کے نام سے اس کتاب کو نام دیا گیا ہے۔ تو ضروری ہوگا کہ عقیدہ منہج کا تعارف ہو جائے کہ عقیدہ اور منہج کا معنی کیا ہے۔ عقیدہ کا لفظ ہم اکثر و بیشتر اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ عقیدہ عربی کا لفظ ہے اور جو لفظ عقد سے ہے یا عقدہ سے ہے۔ عقد کہتے ہیں عربی میں کسی ایگریمنٹ کو، اور عقدہ کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، اور دونوں ہی معنی یہاں پر عقیدے کے لحاظ سے اس کو شامل ہیں کہ عقد جو کہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور جو ہر انسان کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، وہ عہد ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر انسان نے اللہ کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا یہ عہد جو ہر انسان اللہ سے کیے ہوئے ہے۔ تو چنانچہ اسی لیے توحید کے اس علم کو عقیدے کا علم کا نام دیا جاتا ہے، کہ جو عقد ہے ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اسی طرح لفظ عقیدہ عقدہ سے ہے، جس کے معنی گرہ باندھنا ہوتا ہے، اور گرہ باندھنے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اگر مضبوط کرنا ہو تو گرہ باندھ کر اس کو مضبوط کرتے ہیں، تو اسی سے لفظ عقیدہ ہے۔ تو اس میں کیا مناسبت ہے گرہ کی اور عقیدہ کی، کہ اگرچہ انسان کو بہت سی چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی معلومات وہ ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر شک اور وہم و گمان کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یعنی جس کا انسان کو یقینی علم نہیں ہوتا۔ کسی سے بات سنی اور سن کر اس کا علم ہو گیا، لیکن اس بات کی حقیقت کیا ہے، اکثر و بیشتر اس کی حقیقت کو انسان نہیں جانتا ہوتا۔ اور اسی طرح کی معلومات کو عربی میں علم ظنی کا نام دیا گیا ہے، کہ جو انسان کا علم ہے لیکن وہ ظن کی، گمان کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل عقیدے کا علم یہ وہ علم ہے کہ جو ایسا یقینی ہونا چاہیے، ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ جو صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں اور وہم و گمان پر نہیں بلکہ ٹھوس دلیلوں پر مبنی ہو۔ اسی لیے علماء نے عقیدہ کے موضوع پر ایسی حدیثیں جو ضعیف ہوں اور جن میں کسی طرح کی کمزوری ہو، ان کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی علم ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ یہ علم جو ہے سنی سنائی باتوں پر مبنی ہو یا کمزور چیزوں پر مبنی ہو کہ جس پر انسان کو یقین نہ ہو۔ تو اس لیے علم توحید کو عقیدے کا نام دیا گیا، کہ جو علم انسان کے دل میں پختہ ہونا چاہیے
اور پختہ بنیادوں پر دلیلوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ لفظ عقیدہ جس کی ہم نے سادہ سی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، اگرچہ علماء کے ہاں اس کی تعریفات جو ہیں علمی تعریفات جو اس سے بڑھ کر ہیں، لیکن جس طرح کہ ہماری کوشش رہے گی اس سارے کورس کے اندر ہی کہ ہم معلومات کو آسان سے آسان طریقے سے دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر طرح کے سننے والے ان سے استفادہ کر سکیں، حتیٰ کہ وہ علمی جو اصطلاحات ہیں، علمی چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ کے ساتھ دوسرا لفظ ہے منہج کا۔ منہج کس سے ہے؟ نہج سے، اور نہج ہوتا ہے کوئی رستہ، کوئی طریقہ۔ تو عقیدے کے ساتھ منہج کے اس لفظ کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انسان کے دل میں جو یقین، توکل، اعتماد، توحید پیدا ہونی چاہیے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ، تعامل اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اس کا تعامل، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو منہج کا نام دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ ہم اس عقیدہ اور منہج کے اس ٹاپک میں ان چیزوں کو لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ہیں، اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہے، یا اللہ کے فرشتوں پر، یا کتابوں پر، یا رسولوں اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان کے حوالے سے ہے، ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں۔ اسی طرح اسلام کے جو ارکان ہیں اس کے بارے میں توحید کا تعارف ہوگا کہ توحید کے معنی کیا ہیں، اور اسی طرح علم غیب اور آخرت کے علوم کے حوالے سے تفصیلات رہیں گی کہ جن چیزوں کا تعلق ایمان اور توحید کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے منہج کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم بندوں کے ساتھ معاملات میں ہمارے معاملات صحیح ہوں۔ تو اس چیز کی ضرورت بھی ہمیں، اور یہ منہج کا اس کی ضرورت اس لحاظ سے کہ موجودہ دور میں اگرچہ یہ چیزیں پرانے ازمانوں سے پائی جاتی ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس طرح کے افکار، اس طرح کے بعض مختلف طرح کے مناہج اور یہ رستے اور یہ طریقے پائے گئے ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، کہ جس میں تشدد اور غلو اور زیادتی کا انداز ہے، اور جس کی بنیاد پر بعض اوقات لوگوں کو تکفیر، ان کو کفر کے ان کے اوپر حکم لگانے کے انداز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں جو ہے دین کے امور کو، احکامات کو لینے اور سمجھنے میں جو غلو اور زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں کہ جس کی ہمیں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، کہ جس طرح ہمارا توحید کا معاملہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہمارا تعلق کتاب و سنت کی بنیاد سے ہو، اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی، دین کی سمجھ بوجھ میں بھی ہمارا انداز وہی ہو جو قرآن و سنت نے ہم کو دیا ہے۔ تو یہ بنیادی ہمارے یہ موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم عقیدہ اور منہج کا ہمارا سلیبس جو ہے اس کے مسائل کو شروع کریں، ہم بتانا چاہیں گے کہ اس موضوع کی ہم کو ضرورت کیا ہے۔ عقیدے کا موضوع ہو یا توحید کا اس کو نام دے لیا جائے، اس توحید کے علم کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہر علم اسی قدر اس کی فضیلت ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ علم متعلقہ ہوتا ہے، جس چیز سے علم و متعلقہ ہے، جو اس چیز کی فضیلت ہے اس سے متعلقہ علم کی بھی وہی فضیلت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن سے حوالے سے قرآن کا علم ہے، قرآن سے متعلقہ علوم ہے، کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ تو جو اس قرآن کی عظمت ہے وہی قرآن سے متعلقہ علوم کو جاننے سیکھنے کی عظمت ہے۔ اسی طرح عبادات کا سلسلہ ہے، نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے اس طرح کے احکامات کا سیکھنا ہے کہ جو ان چیزوں کی ضرورت اہمیت ہے اسی قدر ہمیں اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت اور اہمیت ہے،
اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ عقیدے کا علم یا توحید کا علم اللہ سے متعلقہ ہے، کہ جس سے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز کے مسائل سیکھتے ہیں تو ہمیں نماز کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو پڑھتے سیکھتے ہیں تو ہمیں نماز کے یعنی کہ احکام کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن توحید اور عقیدے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں بندوں پر، ان حقوق کو کیسے ادا کیا جانا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ان حقوق میں انسان کو نہ جاننے کی وجہ سے خلل پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کا علم جو ہے کس قدر ضروری بھی ہے اور کس قدر اس کی فضیلت بھی ہے، کہ یہ وہ علم ہے کہ جو آپ کو اللہ کی معرفت کراتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ تو اگر کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑی ہستی ہے، وہی سب سے اعظم ہے، وہی سب سے اجل اور سب سے یعنی کہ سب سے برتر ہے، تو اس کے متعلق علم بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر علم ہے۔ اور اسی سے ہمیں اس علم کی بہتری فضیلت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اندازہ ہونے کے ساتھ ہی ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے اندر رغبت پیدا ہونی چاہیے۔ پھر عقیدے اور توحید کے علم کی اہمیت اس لحاظ سے بھی کہ یہی وہ علم ہے کہ جس پر انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ یہی عقیدہ توحید کا علم ہے کہ جس پر انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ صحیح ہے، توحید ہے، تو انسان کا ہر کیا ہوا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، کیونکہ عمل کے قبول ہونے کی دو بڑی شرطیں ہیں ایمان لانے کے بعد، کہ اللہ پر ایمان کے بعد عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے طریقے پر ہو۔ تو اگر ایمان نہیں ہے بنیادی طور پر، تو آدمی چاہے کتنے بھی عمل کیوں نہ کرتا پھر رہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان لوگوں کے، اللہ نے کافر و منافقوں کا ذکر کیا سورۃ توبہ میں، فرمایا کہ ان لوگوں کے صدقے خیرات کیوں قبول نہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایک نان مسلم ہے، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا، مسلمان نہیں ہو جاتا، اپنا ایمان اللہ کے ساتھ قائم نہیں کر لیتا، اگر وہ فرض کرو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تو ہم کہیں گے یہ تو کافر ہے، اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، اس کو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا؟ ہاں، تو یہ وہ ایک عام سی چیز ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن ہم ایک کھلے عام کافر کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ کسی بھی کافر کے لیے اس کی عبادت کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لائے۔ ایسے ہی اس شخص کے لیے بھی جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو بھی اپنی توحید، اپنے عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے عقیدے کے اندر کوئی ایسا خلل تو نہیں پیدا ہو رہا کہ جس وجہ سے اس کی ہوئی باتیں مردود ہو رہی ہیں، ناقابل قبول ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں عقیدے، اس علم کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی اصلاح پر ہے، توحید کے صحیح ہونے پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طرح کا کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ یہ علم جو ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے کہ تمام نبی و رسولوں کی دعوت اسی مقصد کے لیے تھی، اسی توحید کی خاطر تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ ماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، نبی بھیجے، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائیں۔ تو چنانچہ ہر نبی رسول کی بنیادی اس کا مقصد، اس کی دعوت کا بنیادی ہدف اور ٹارگٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی تھا کہ لوگوں کو بندوں کی، مخلوقات کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا اور لگانا۔
تو تمام نبیوں رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی صرف اسی عقیدے کی توحید کی اصلاح تھی، مقصد بھی ان کا یہی تھا، اور ان کی عملی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر کی ان کی جو دعوت رہی وہ اسی توحید پر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ نبوت کی آپ کی زندگی، اس میں آپ کی بنیادی دعوت صرف توحید کی رہی ہے۔ ہاں، نماز فرض ہوتی ہے، وہ بھی صرف آخری سالوں میں جا کر، اور کوئی دین کے بڑے احکامات نہیں دیے جاتے سوائے توحید کے، سوائے عقیدے کے۔ اور یہی وہ عقیدہ اور توحید کا موضوع ہے کہ جس کی خاطر اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں، اور نبیوں کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور بلکہ حتیٰ کے بعد انبیاء کو بھی اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ تو اگر اللہ کا نبی اس توحید کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے، اور نبیوں کے پیروکار اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس توحید کی خاطر، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ترین وہ موضوع ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کی دعوت اسی توحید سے شروع ہوتی، اسی عقیدے سے شروع ہوتی، اور نہ کہ انبیاء کی دعوت بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ اپنی طرف سے جن داعیوں کو بھیجتے دعوت دینے کے لیے، ان کو بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا کہ جا کے یمن کے لوگوں کو دعوت دیں، تو ان کو کیا فرمایا؟ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ أَوْ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم جدھر جا رہے ہو، جن کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تو سب سے پہلے ان کو جا کر جس طرح کی دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے کہ ایک اللہ کی توحید کو اپنائیں۔ آپ میں کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، توحید کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں۔ اس سے ہم کو کیا معنی ملتا ہے کہ اگر توحید نہیں مانتا کوئی آدمی، توحید کو قبول نہیں کرتا، ایک اللہ کی توحید پر نہیں آتا، تو اس وقت تک اس کی پڑھی نمازیں، اس کی اور روزے، زکوٰۃیں، اس طرح کی کسی چیز کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بھی یہی تھا، خود بھی آپ نے توحید سے آغاز کیا اس دعوت کا، اور اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دی اور اسی پر ان کو چلنے کا حکم دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ عقیدے کا، توحید کا یہ علم اس قدر ضروری، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے جانے بغیر آدمی شرک سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، تو پھر اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ شرک کیا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آج ہی نہیں بلکہ سابقہ زمانوں، بلکہ ہر زمانے میں پائی گئی ہے کہ لوگوں کو جب توحید کا علم نہیں ہوتا تو بہت سی وہ چیزیں کر بیٹھتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ان کو گمراہ کن قسم کے لوگ توحید کے نام سے، دین کے نام سے، ایمان کے نام سے وہ چیزیں بتاتے ہوں کہ جو کہ کھلا اور واضح شرک ہے۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہے صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ اسی ضمن ایک واقعہ آپ کو سناتے چلے جاتے ہیں۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر اپنا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ ایک دن ایک جمعہ کے نماز کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایک مسجد میں لے گیا، کہ جس مسجد میں ایک بڑے عالم دین جو کتاب و سنت پر چلنے والے تھے، ان کا خطبہ ہوتا تھا۔ تو کہتے میں نے وہ خطبہ جب سنا، اور ان کا خطبہ تھا، عالم دین کا خطبہ تھا کہ ہم کس طرح سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم کس انداز میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکل ڈاکٹر خطبہ سننے کے بعد اپنے دوست کو کہتا ہے کہ آج کا خطبہ سننے کے بعد جو آیتوں حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا، کہتا ہے آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں تو بہت سی چیزوں میں شرک کر رہا ہوں، بہت سے وہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ تو شرک کے کام ہیں۔ حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب توحید کا علم نہیں تھا
اور توحید کے مد مقابل شرک کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ یعنی کہ لا علمی سے اور انجانے سے ایسے کام کر رہا تھا کہ جو کہ شرک کے کام ہیں۔ اور عقیدے کے حوالے سے یہ اہم بات ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ دین کے باقی مسائل میں اگر آدمی لا علمی جہالت میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کی معافی ہے، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ عقیدہ اور توحید میں انسان کی جہالت جو ہے وہ عذر نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی لا علمی سے کوئی شرک کا کام کرتا ہے تو کیا اللہ کے ہاں معذور ہے؟ ہاں، اگر اس کو اس کا علم حاصل کرنے کی گنجائش تھی، جان سکتا تھا کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے، اور پھر بھی اس نے نہیں جانی اپنی غفلت کوتاہی کی وجہ سے، تو اس کا یہ جرم معاف نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، جب آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں تانبے کا کڑا پہنا ہوا تھا، پوچھا کہ یہ کڑا تم نے کیوں پہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کے پہننے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، تو میں نے اس مقصد کے لیے پہنا ہے۔ آپ میں کہ اس کو اتار دو، تمہاری بیماری بھی اس سے ختم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، اور اگر تو اس کو پہنے ہوئے مر گیا، لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو پہنے ہوئے مر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں کبھی تیری کامیابی نہ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اس صحابی کو، اس آدمی کو پتہ نہیں تھا یہ کڑا پہننا جو ہے شرک ہے اور اس مقصد کے لیے پہننا شرک ہے، اس نے لا علمی سے پہن لیا کسی کے کہنے بتانے پر۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہنے ہوئے مر جاتا ہے تو تیری اللہ کے ہاں کامیابی نہ ہوگی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی عقیدہ سیکھ سکتا ہے، توحید کو جان سکتا ہے، شرک کی پہچان کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس کی کوشش نہیں کرتا اور لا علمی جہالت سے کوئی شرک کے کام کر جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے اللہ کے ہاں بخشش مغفرت نہیں ہے۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس عقیدے کے علم کو کس قدر ضرورت ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ اسی ضمن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ان لوگوں پر ہے کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور انہیں جاہلیت کو نہیں دیکھا، شرک کو نہیں دیکھا کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کو پہچانا نہیں، تو چنانچہ ہمیں ان پر خطرہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے تو ایسے کاموں میں نہ پڑ جائیں کہ جو شرک والے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ کب ٹوٹے گی؟ کہ جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو جاہلیت کا، اور جاہلیت سے مراد یعنی شرک کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمر فاروق اور ان کی طرح کے صحابہ وہ لوگ تھے جو پہلے کفر شرک پر تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی، تو وہ دیکھ چکے تھے کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو ان کو اپنے اوپر شرک کا خطرہ نہیں تھا، لیکن اپنی اولادوں پر، ان پر خطرہ تھا شرک کا کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، ان کو پتہ نہ ہو کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو لا علمی اور جہالت میں شرک کے کام کر بیٹھے۔ تو اس لیے توحید کا علم جو ہے ہم کو شرک سے بھی بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر یہ توحید کا علم، عقیدے کا علم صرف یہ نہیں کہ انسان کی نجات کا اور صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس قدر انسان کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، عقیدے کا، توحید کا علم اس کو اللہ کی معرفت کرواتا ہے، اللہ کی عظمت بتاتا ہے، تو جس قدر اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے اسی قدر اس میں اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہوتا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں۔ علماء سے مراد کہ جن کو توحید کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اللہ کی عظمت کا پتہ ہے کہ اللہ کون سی عظیم ذات ہے۔ اور یہ بھی وہ حقیقت ہے جسے ہم اگر دنیاوی لحاظ سے مثال دینا چاہے تو بعض اوقات آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا کسی آدمی سے مقابلہ واسطہ پڑتا ہے یا اس سے سامنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آدمی کون ہے، تو آپ اس کو ایک عام آدمی سمجھ کر اس کے ساتھ عام آدمی جیسا معاملہ کرتے ہیں، اور ممکن ہے کوئی ایسی چیز بھی کر جائے کہ جو وہ اس کو گستاخ ہی سمجھتا ہو اپنے لیے، جبکہ اس کو جاننے والے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے
کہ وہ اس کو کس قدر اس کی عزت کر رہے ہیں، کس قدر اس کو ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو تب جا کر پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کو عام معمولی آدمی نہیں بلکہ بڑا آدمی ہے۔ فرق کیا ہے تم میں اور باقی لوگوں میں کہ باقی لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ چونکہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی عزت ہے، وقار ہے، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے کی گئی تو ناراض جو اس کو کر دے گی تو ممکن ہے ہمارا کوئی نقصان کرے، لیکن آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا، آپ ممکن ہے کہ لا علمی میں کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ کر جاتے کہ جس وجہ سے وہ ناراض ہوتا اور آپ کا کوئی نقصان کر بیٹھتا۔ اسی طرح سے ہم بندوں کی مثال کو صرف سمجھانے کے طور پر اللہ کی مثال وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال جو سب سے اعلیٰ اونچی ہے، تو اگر بندوں کے ساتھ ہم معاملہ یعنی کہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ تاکہ اس کے حق میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، تو کیا خیال ہے کہ جو ہمارا رب ہے، کائنات کا رب ہے، کس قدر ہمیں ضرورت ہے اس رب کو پہچاننے کی، اس کی عظمتوں کو جاننے کی، اور جس قدر انسان کو اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا پھر اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا اخشاکم للہ تعالی واتقاکم لہ، میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں۔ اور جس قدر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے پھر اسی قدر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر اسی قدر وہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہٹتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے۔ ہاں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے کس کی ناراضگی ہوتی ہے، کون ناراض ہوتا ہے۔ کسی نیکی کے بارے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیکی تو چھوٹی سی ہے، معمولی سی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نیکی کا حکم دینے والا کون ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اس عقیدے کے ذریعے سے انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے، اس کو برائیوں سے دور رکھنے کا بہت بڑا ایک اس کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عقیدے کا علم نہ کہ صرف آخرت کے حوالے سے بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی انسان کے لیے بہت بڑے فائدے رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر کس طرح کی کوئی شرک کی ملاوٹیں نہیں کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ امن و امان کہاں پر ہے؟ یہ امن و امان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور دنیا میں امن و امان ایک ایمان والے کو، توحید پر چلنے والے کو کیسے ملتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ڈر خوف کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کا ڈر خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کائنات کی ہر چیز کا ڈر خوف نکال دیتا ہے، اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا ڈر خوف ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ طرح طرح کی چیزوں سے ڈرتے پھرتے ہیں کہ یہ مہینہ کوئی نقصان کر دے گا، اس مہینے میں کوئی کام جو ہو صحیح نہیں ہوتے، منحوس ہے، ہاں اس جانور کو دیکھا ہے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، اور طرح طرح کے وہ توہمات ہمارے لوگوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی عقیدے کی کمزوری ہے یا بلکہ عقیدے کا نہ ہونا ہے، خلل ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں بھی امن و استقرار چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں اور امن و سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کو ضرورت ہے اس عقیدے کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، تاکہ ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر خوف ہو اور دنیا جہان کا ڈر خوف نکل جائے۔ اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور دلوں کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس لیے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس ایمان اور عقیدے اور توحید کی بنیاد پر کہ اللہ نے اس وجہ سے ہمارے دلوں میں اس قدر ہم کو امن و سکون دیا ہے کہ اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس نعمت میں ہیں تو ہم سے یہ نعمت چھیننے کے لیے چاہے ان کو ہم سے جنگ کرنا پڑے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے جنگ کر کے بھی چھیننے کی کوشش کریں، لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ جو جنگوں سے چھینی نہیں جاتی۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ عقیدے کا یہ علم اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ تاکہ دنیا کے انسان کی زندگی امن و امان سے ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ بڑے بڑے چند نکات تھے اس علم کی اہمیت کے حوالے سے،
اس علم کی فضیلت کے حوالے سے، تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ ہم جو علم سیکھنے جا رہے ہیں ہمیں کس قدر اس کی ضرورت ہے، اس کے کیا فضائل اور اس کی کیا برکات ہیں، آخر میں اس علم میں سے ہمیں کس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر قسم کا علم، اس میں بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عموماً ہر آدمی سے متعلقہ ہوتی ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں گہرائی کی ہوتی ہیں، باریکی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا ہر آدمی کو جاننا ممکن نہیں ہوتا یا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح علم توحید اور عقیدہ کے حوالے سے بھی یہ دو بڑی اس کی قسمیں ہیں کہ عقیدے کا ایک وہ علم ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا ایمان یعنی کہ صحیح ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی ممکن نہیں کہ توحید پر چل سکے، شرک سے بچ سکے۔ تو اس حد تک عقیدے کو سیکھنا، توحید کو جاننا کہ جس سے انسان اپنے توحید کو صحیح کر سکے، ایمان اس کا صحیح ہو سکے، شرک سے بچ سکے، شرک کی پہچان کر سکے، اس حد تک اس علم کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، بلکہ اس حد تک علم کو سیکھنا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، عبادت کی کیا شرط ہے، اور اللہ کی توحید کا معنی کیا ہے، اس توحید کے منافی اور مخالف کیا چیزیں ہیں، ایمانیات میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا مجھ پر ضروری اور فرض ہے، جس کا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے چل کے اس سبجیکٹ میں چل کر۔ تو اسلام کی، ایمان کی، عقیدے کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر انسان کو سیکھنا، جاننا ضروری ہے۔ اس میں صرف یہ کہ میرا باپ مسلمان تھا میں بھی مسلمان بن گیا، مسلمان کیوں ہوں کچھ پتہ نہیں، اللہ کو کیوں مانتا ہوں کیونکہ میرا رب اللہ کو مانتا ہے، میرا باپ اللہ کو مانتا ہے، ہاں اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہو کیونکہ میرے گھر والے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ اندھی تقلید کہ جس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس حد تک اللہ کے ساتھ اللہ کی معرفت ہونا، توحید کو جاننا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اس کو میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان میں خلل اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس حد تک اس توحید کو، عقیدے کو جاننا ہر مسلمان کا فرض ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ نہ سمجھے کہ یہ علماء کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ لیکن اس علم کی وہ باریکی کی چیزیں، گہرائی کی چیزیں جس طرح ہر علم کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہر آدمی کا علم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایسے علماء ضرور ہونے چاہیے کہ جن کو ان گہرائیوں کا پتہ ہو، ان یعنی کہ ان اپنے باریک چیزوں کا پتہ ہو، کہ تاکہ جو ہے اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بتا سکے، اس کی رہنمائی کر سکے۔ تو کیا پتہ چلا کہ علم عقیدہ جس طرح باقی علوم ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے کہ جو ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اس حد تک اس کو اس عقیدے کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو باریکی کی چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف علماء کو جان لینا کافی ہیں کہ تاکہ لوگوں کی اس کے مطابق رہنمائی کر سکیں۔ آخری بات اس میں یہ کہ توحید اور عقیدہ کیا صرف کہی جانے والی بات ہے، یہ لکھی جانے والی تحریر ہے، یا کوئی تقریر ہے کہ آدمی کر کے یہ عقیدہ اس کے اندر آ جاتا ہے؟ ہاں، اس کا علم سیکھنا ہے، جاننا ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سارا کچھ اس میں آتا ہے، لیکن اس کا بنیادی اور سب سے اصل تعلق کس سے ہے؟ عمل کے ساتھ ہے۔ عقیدہ جو ہے، توحید جو ہے، وہ صرف کوئی کہی جانے والی بات نہیں، کوئی لکھی جانے والی تحریر نہیں، کوئی تقریر نہیں کہ جس کو کرنے سے آدمی موحد بن جاتا ہے۔ بڑے بڑی تقریریں کرنے والے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کی توحید کی بات آتی ہے اور وقت آتا ہے کہ ایک اللہ کے دین کے لیے آدمی ڈٹ جائے اور اس کے دل میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، ہاں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توحیدی تقریریں کرنے والے گرے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ توحید صرف باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، توحید عمل ہے، کردار ہے، کہ جو انسان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی موحد ہے۔ بات کرے گا تو ہر بات اللہ کی طرف، جس میں بندوں کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے، جس میں بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، ایک اللہ پر توکل یقین پیدا کیا جائے، کو کام کرے گا، اس کے کام سے ظاہر ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں اللہ پر سچا ایمان ہے۔ تو اس لیے توحید کو باتیں نہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی واحد بن جائے،
کوئی صرف تقریر نہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی توحید پرست بن جائے، بلکہ توحید عمل ہے، کردار ہے، باتوں کے ساتھ ساتھ جب تک یہ عمل نہیں، جب تک دل کی تصدیق نہیں، اس وقت تک یہ ایمان اور توحید کامل نہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے عقیدے کے حوالے سے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، جس کے ہم نے مختصر سی تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد توحید کا یہ علم، ہمیں اس کی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس علم کے کیا فضائل ہیں اور کیا کیا ضروریات ہیں ہماری اس علم کو سیکھنے کے حوالے سے، تاکہ ہم کو شروع میں پتہ ہو کہ یہ علم ہمیں کس قدر ضروری ہے اس کو سیکھنا۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس رستے پر، جو علم کے رستے پر چلے ہیں، اس پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی، دلیلوں کے ساتھ اس کو جاننے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔